ایک مرتبہ کا ذکر ہے، زیادہ دور نہیں جا کر اسی دور کے اندر میں بتا رہا ہوں۔ اس آدمی سے میں خود ملا ہوں، اس بزرگ سے، اس آدمی سے میں ملا ہوں، زیادہ عرصے کی بات نہیں ہے۔ کلیئر شریف کے اندر وہ ہستی آج تک موجود تھی، 1500 سال ہوئے ہیں، 15 سال ہے اس کو پردہ کیے ہوئے، 100 سے زیادہ ان کی عمر تھی۔ ان کے پاس میں ایک شخص آتا تھا، حضرت بات سننے کی ہے، ایک شخص آتا تھا جو کہ فاسق و فاجر تھا، داڑھی منڈا صاف۔ جب وہ آتا تو وہ بزرگ کھڑے ہو جاتے، پاس بیٹھنے والے لوگوں کو اعتراض تھا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت یہ فاسق و فاجر ہے، آپ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں؟ فاسق و فاجر کی تو تعظیم کرنی نہیں چاہیے، آپ اس کی تعظیم کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا سنو، کس وجہ سے اس کی تعظیم کرتا ہوں اس کی وجہ بتا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ چونکہ وہ کلیہ شریف کے قریب میں رہتے تھے اور 3 گاؤں کے وہ جو ہے نواب تھے، مسلمان 3 گاؤں کے نواب تھے۔ سردیوں کا زمانہ تھا، شدت کی سردی پڑ رہی تھی۔ دہرادون قریب میں ہے، دہرادون اور منصوری، تو وہاں پر برف پڑ رہی تھی پہاڑوں پر۔ اتفاق سے نواب صاحب رات کو اپنے کمرے میں سو رہے تھے، آنکھ کھل گئی، نیند نہیں آئی۔ تو پرانے گھروں کے اندر آج بھی بہت سی جگہ آپ کو مل جائے گا کہ کمرے کے اندر سگڑیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں، وہاں پر نواب لوگ، رئیس لوگ لکڑیاں جلا کر تاپتے ہیں کمرے کو گرم کرنے کے لیے۔ تو وہاں پر وہ نواب صاحب تاپ رہے تھے بیٹھے ہوئے۔ رات کے 12 بجے کے بعد کا ذکر ہے، یکایک اس کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ دروازہ کھلنا تھا کہ نواب صاحب کا پارا اوپر چڑھ گیا، غصے میں ہوئے، کہا تو کون ہے؟ اور وہ سردی سے کانپ رہا تھا۔ اس نے کانپتے ہوئے کہا کہ میں آل رسول۔ آل رسول کا نام سنتے ہی تعظیم کے لیے وہ کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد میں ان سے کہا کہ بیٹھو، تاپ لو، کانپ رہے ہو سردی سے، بیٹھو۔ بیٹھایا، کمرے میں گئے دوسرے میں، بیوی کو جا کر اٹھایا اور کہا کہ نوکروں کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے گھر میں آل رسول آیا ہے، اس واسطے اسی وقت تم وضو کرو اور وضو کر کے اس کے لیے کھانا تیار کرو۔ نوکروں سے کھانا نہیں بنوایا، تم خود تیار کرو اور نیا گدا، نیا لحاف نکالو ان کے لیے بچھانے کے لیے، اوڑھنے کے لیے۔ چنانچہ بیوی نے یہ کام کیا، حکم کی تعمیل کی، بستر بچھا دیے، لحاف نیا اڑھا دیا، تھوڑے گرم ہوئے، بیوی نے کھانا تیار کر کے لا کر رکھ دیا، ہاتھ باندھ کر میاں بیوی کھڑے ہوئے ہیں، کھانا کھائیے۔ انہوں نے کھانا کھایا، کھانا کھا کر نواب صاحب نے ان سے کہا کہ آپ یہاں آرام کیجئے، میں دوسرے کمرے میں جا کر سو جاتا ہوں۔ وہ دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ ادھر دوسرے کمرے میں جا کر نواب صاحب سوئے تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ آنکھ لگ گئی، تقدیر جاگی۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، ارشاد فرمایا کہ جسے تو نے اپنے گھر کے اندر پناہ دی ہے وہ آل رسول نہیں ہے، سمجھے، وہ آل رسول نہیں ہے، مگر چونکہ تم نے میری آن سمجھ کر اس کی تعظیم کی ہے، اس خوشی کے اندر میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ تمہاری مغفرت ہوگی۔ ہماری اور آپ کی زندگی کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ ہمیں اور آپ کو جنت نصیب ہو یا نہ ہو، مگر اس شخص کو جنت کی ضمانت مل گئی۔ تو اب نواب صاحب نے جب یہ خواب دیکھا، اس وقت گرم نہیں ہوئے، غصے نہیں ہوئے، یہاں تک کہ سو گئے۔ جلدی اٹھے فجر کے وقت، اسے جا کر اٹھایا،
اور اٹھا کر کہا کہ یہ نیا گدا نیا لحاف تو لے جا، اور میں تمہیں اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ اب تھوڑی دیر کے بعد میں دن نکلنے والا ہے، ہو سکتا ہے کہ میری نوکروں میں سے کوئی آدمی آپ کو پہچان لے اور آپ کے ساتھ میں کوئی گستاخی اور بے ادبی کرے، اس لیے میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم چلے جاؤ ابھی، تاکہ کوئی نہیں دیکھا، میں دیکھتا ہوں آپ دیکھتے ہو، آپ چلے جائیے۔ وہ چلا گیا۔ تو وہ بزرگ جن سے میں ملتا تھا ان کا کہنا ہے کہ ان کو جنت کی ضمانت ملی ہوئی ہے، اس واسطے میں اس کی تعظیم کرتا ہوں۔